ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، یہاں پر ہم بڑے پریشان ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے آپ بڑے نیک ہیں، بڑے رضیدہ ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ آپ کی بات کو سنتا ہے۔ فرمایا مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم تجھے اس لیے لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے علاقے میں وبا ہے، بیماریاں ہیں، ہمارے علاقے کا پانی اچھا نہیں ہے، جو پانی پی لیتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے، اس بستی میں چلے گئے، جب اس بستی میں جاتے ہیں، جا کر قیام کیا، قیام کرنے کے بعد آپ کے قدم کی برکت سے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، سچے اللہ کے خلیل تھے، آپ کے قدم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کی ساری بیماریاں جتنی تھیں، جتنی وبائیں تھیں، آپ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ ساری بیماریاں ختم ہو گئی، وبائیں ختم ہو گئی، کڑوا پانی بیماریوں والا پانی تھا، آپ کی قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ میٹھا کر دیا۔ وقت گزرا، علاقے کے لوگوں نے نا، اس بستی کے لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ نا طرح کی ناانصافیاں شروع کر دیں، بدتمیزیاں کرنی شروع کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے، آپ کی حکم عدولی کرنے لگے، بات نہ ماننا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں لے جانا چاہتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں چاہتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بھی تنگ آ گئے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اب مجھے اجازت دے، تیرے حکم کے مطابق میں اس علاقے کو بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر گئے۔ اب دیکھنا کہ جب اللہ کا بندہ، اللہ کا دوست کسی علاقے کو چھوڑتا ہے تو وہاں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ آج کل لوگ ہیں کچھ جو اللہ کے ولیوں کے خلاف ہیں، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں جی بس خدا ہے، خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں خدا ہے، لیکن خدا کی عطا سے ہی دنیا میں اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی جتنے ہیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے پاس آ جایا کرو، میں خدا ان کے وسیلے سے، جیسے قرآن کی آیت ہے نا جس کا ترجمہ ہے اگر تم میری بارگاہ میں قبول ہونا چاہتے ہو، مقبول ہونا چاہتے ہو، مجھے میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، تو میری بارگاہ میں میرے پیاروں کا وسیلہ لے کر آؤ۔ یہ اللہ کے پیارے جو ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں، اللہ کے صالحین بندے جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے خاص قرب والے بندے ہوتے ہیں، ان کا وسیلہ دے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ تو ہوا کیا، اب اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی نسبت دیکھیں کتنی اعلیٰ ہے۔ ماننا تو ایک الگ بات ہے نا، وہ تو کیا بات ہے، لیکن جو ان کی نسبت ہوتی ہے جن کو ہم تبرکات کہتے ہیں بزرگوں کے، اب ان کی برکت دیکھیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کسی اور علاقے میں، جیسے جیسے ابراہیم اس علاقے کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں تو پیچھے پھر اسی علاقے کے اندر ویسے ہی وبا، بیماریاں، مشکلیں، پریشانیاں آنی شروع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دوسرے علاقے میں جا کے آباد ہو گئے، لوگوں نے پیغام بھیجنے ابراہیم کو شروع کر دیے کہ آپ آ جائیں، تو ابراہیم ان کے پیغام سنتے اور کہتے نہیں میں نہیں آؤں گا۔ جس علاقے کو اللہ کا نبی چھوڑ جاتا ہے دوبارہ اس علاقے میں آ کے قیام نہیں کرتا۔ دیکھیں نا ہمارے نبی نے مکہ سے ہجرت کی، مدینے میں چلے گئے، دوبارہ سرکار مکے میں نہیں آئے، اگر آئے حج یا عمرے کے لیے آئے، کچھ وقت کے لیے آئے اور آ کے چلے گئے، دوبارہ نبی پاک نے آ کے رہائش نہیں مکے میں رکھی۔ اسی لیے اللہ کے نبیوں کا یہ قانون ہے کہ نبی جس علاقے کو ایک مرتبہ چھوڑ دیتا ہے دوبارہ اس علاقے میں واپس نہیں آتا، یعنی واپس نہ آنے کی وجہ یہ کہ وہاں آ کر قیام نہیں کرتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نبی جو ہوتے ہیں جس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ اس علاقے میں لوٹتے نہیں ہیں، لہذا میں نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا، منتیں کرنے لگے، رونے لگے، ابراہیم کو خط لکھنے لگے، اپنی طرف سے قاصد بھیجنے لگے، لوگ جمع ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، ہم پریشان ہیں، جب آپ آئے تھے ہم خوشحال ہو گئے تھے، ہماری سب مشکلیں آسان ہو گئی تھی، آپ اللہ کے خلیل ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے نہ ان کا دکھ نہ سنا گیا، ان کا دکھ نہ دیکھا گیا، تو ابراہیم نے کہا نہیں اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں اپنی طرف سے کوئی چیز بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں جو کہتا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی چیز بھیجتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں
کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، بکریاں تھی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی ایک بکری کا بچہ جو تھا ان لوگوں کو دے دیا. کہا کہ یہ بچہ لے جاؤ، جو تمہارا کنواں ہے جس کا پانی کڑوا ہے، جو تم چاہتے ہو پانی میٹھا ہو جائے، اس کنویں کے کنارے پہ میرے بکری کا بچہ جو ہے اس کو لے جا کر باندھ دو. اب ابراہیم علیہ السلام نے بکری کا بچہ باندھا، اور ابراہیم کا بکری کا بچہ جب وہاں پر باندھا گیا، بچے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھارے کنویں کو میٹھا کر دیا. اب بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ابراہیم ایک بکری کا بچہ بھیجے تو وہ کنواں جا کر ان کی برکت سے وہ میٹھا ہو جائے، تو جو ابراہیم کا اپنا مقام ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. اگر ابراہیم کا اتنا مقام ہے جس کے لیے اللہ نے ابراہیم کو بھیجا، اب میری بات کو ذرا غور سے سمجھنا، ابراہیم علیہ السلام کو جس کے لیے اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر اعلان کر دو وہ محمد آ رہا ہے. ابراہیم بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یا اللہ وہ جو تیرا سچا نبی ہے، وہ جو نبی ہے، یا اللہ وہ ہماری نسل میں بھیجے، ہماری اولاد میں بھیجے تاکہ تیرے گھر کعبہ کو آباد کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ ابراہیم کے ساتھ ایک بکری کی نسبت ہے، اس بکری کا بچہ جاتا ہے تو لوگوں کی مشکل آسان کر دیتا ہے، پانی کڑوا پانی میٹھا کر دیتا ہے. تو اگر اب ابراہیم علیہ السلام آپ آ جاتے تو پھر کیا کمال ہوتا. ایسی ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام